وہ لب کچلتے حسان یوسف کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھوں میں چاندی کی تشتری پکڑی تھی جس میں ایک چائے کا کپ رکھا تھا۔ اس نے ہلکے سے دروازے پر دستک دی۔ مومنہ کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ دستک دینی پڑی۔ جب جواب نہ آیا تو اس نے دوبارہ دستک دی۔ اس بار دستک دینے پر دروازہ خود بخود ہلکا سا کھل گیا۔ اس نے آگے بڑھتے دروازے کو ہلکا سا کھولا تو کمرہ مکمل خالی تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ گہری سانس لیتے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح کمرہ نفاست سے سیٹ تھا کیونکہ اس کمرے کا مکین بہت نفیس طبیعت کا مالک تھا۔ حسان یوسف یہ نام بزنس ورلڈ کے ساتھ ساتھ ان کے گاؤں میں بھی مشہور تھا۔ ایک رعبدار، باوقار، طاقتور سردار حسان یوسف۔ اس نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور چائے کا کپ پرچ سمیت اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیا اور فوراً قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ وہ چاہ کر بھی حسان کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ جانتی تھی اس کا غصہ سہ نہیں پائے گی۔ حویلی کے باقی لوگوں کی طرح حسان یوسف کا رویہ بھی اس کے ساتھ انتہائی ابتر ہو گیا تھا۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی جب ایک کڑکتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا کر رہی ہو تم میرے کمرے میں؟ انتہائی غصے سے پوچھا گیا تھا۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ پلٹنے کی ہمت نہ تھی۔ میں بس چائے رکھنے۔ میں نے مانگی تھی تم سے چائے؟ وہ اچانک اور بگڑا تھا۔ مومن کی آنکھوں میں خوف سے آنسو بھرنے لگے۔ وہ چچی نے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب اس کی مشکل آسان کرتا وہ سرد لہجے میں بولا، آئندہ اپنی شکل لے کر میرے کمرے میں مت آنا۔ اگر تم دوبارہ میرے کمرے میں آئی نا تو اپنی انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، سمجھی؟ حسان یوسف کے کہتے ہی وہ فوراً کمرے سے باہر نکلی تھی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے آنسو ایک قطار سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ اس کا کمرہ کہنے کو کمرہ تھا پر وہ ایک ٹوٹا پھوٹا اسٹور روم تھا۔ دادی اس کے حق میں جتنا بھی بولتی پر وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس کی حق تلفی پوری حویلی دیکھتی تھی لیکن کسی کو اس پہ رحم نہیں آتا تھا۔ ایک واحد وہ مہربان تھا، حسان یوسف، جس کا دل اس کے لیے موم تھا۔ لیکن پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ بالکل پتھر ہو گیا تھا۔ جبکہ دوسری جانب اس کے باہر نکلتے ہی حسان سختی سے اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ ماتھے کی رگیں ترنے لگی تھی۔ گہری سانس لیتے خود بے قابو پاتے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مومنہ نے اس کی جانب دیکھا نہیں تھا پر وہ جانتا تھا کہ یقیناً وہ روتی ہوئی کمرے سے نکلی تھی۔ میری طرف سے جہنم میں جائے، وہ منہ میں بڑبڑایا تھا اور پھر وارڈ روب سے اپنے لیے کپڑے نکالنے لگا۔ تیار ہو کر اس نے ایک نظر چائے کے کپ کو دیکھا پر پینے کو دل گوارا نہ کیا تو ایسے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ دادی جان کے کمرے کی طرف تھا۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی دستک دے کر وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی دادی جان بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں تسبیح تھی۔ مصلی نیچے بچھا ہوا تھا۔ شاید وہ اذان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھا اور ان کے سامنے اپنا سر جھکا گیا۔ السلام علیکم دادی جان۔ اس نے سلام کیا تھا اور ان کے برابر میں بیٹھا تھا۔ دادی جان نے بھی سلام کا جواب دیتے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ بولو، میں سن رہی ہوں۔ دادی جان کو اس کا لہجہ عجیب سا لگا تھا۔ آپ مومنہ کو سمجھائیں کہ وہ میرے کمرے میں یا میرے ارد گرد دوبارہ نہ نظر آئے۔ مجھے بہت برا لگتا ہے۔ میں نہیں چاہتا باقی سب کی طرح میں اس پر سختی کروں یا اس پہ کوئی تلخ جملہ بولوں، اس نے بنا لگے پٹے لپٹے رکھے سخت لہجے میں کہا۔ اس بات سے انجان کہ دادی جان کے ڈریسنگ روم کے پاس وہ معصوم دل تھامے کھڑی تھی۔ کیا ہو گیا ہے حسان تمہیں؟ تم تو باقی طرح سب کی طرح ایسے نہیں تھے۔ آخر بتا تو دو، اس معصوم بچی سے تم لوگوں کو آخر کیا بیر ہے؟ کیوں اس کے دشمن بن گئے ہو؟ صرف 2 وقت کی روٹی کھاتی ہے وہ تمہارے گھر پہ، وہ بھی اس لیے کیونکہ اس کے باپ کی جائیداد کا پورا حصہ یہاں پر ہے۔ اب تم لوگ اس سے اس کے باپ کا حصہ نہیں چھین سکتے۔ دادی جان یکدم غصہ میں ہوئی تھی۔ حسان نے گہری سانس لیتے ان کا ہاتھ تھاما۔ میں کسی کا حصہ کسی سے نہیں چھین رہا دادی جان۔ اگر آپ کہیں گی تو میں کل ہی ساری پراپرٹی کے پیپرز اس کے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ بات یہاں جائیداد کی نہیں، بات صرف یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے کمرے میں نہ آئے، کسی بھی کام سے نہ میرے سامنے زیادہ آیا کرے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو اس بار دادی جان کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے حسان؟ ایک واحد تم ہی تو تھے جو اس کے ساتھ بہت اچھے رشتے سے رہتے تھے۔ کتنی معصوم ہے وہ، تمہیں بھی تو معصوم لگتی تھی، پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ دادی جان کی بات پر حسان نے اپنے لب بھینچ لیے۔
दादी जान, आप जानती हैं कि क्या हुआ है? इसके जवाब पर इस बार दादी जान के आंसू गालों पर टपकने लगे थे, जबकि ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर खड़ी वो मासूम अपनी सांस रोके हुई थी। भला इतनी नफरत क्यों? मैंने तुम्हारे लिए इसका रिश्ता सिर्फ इसलिए पेश किया था क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में इसके लिए पसंदीदगी देखी थी। तुम इसकी फिक्र करते थे। मुझे लगा कि मेरे मरने से पहले मैंने इसके लिए एक मजबूत सहारा ढूंढ लिया है। तुम इसका ख्याल रखोगे क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारी माँ इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती और मैं अपने बाद इसको दर्द बदर रुलता हुआ नहीं देख सकती। दादी जान ने रोते हुए कहा, जबकि मोमिना की आंखें फैल गई। क्या दादी जान ने मोमिना का रिश्ता पेश किया था हसन यूसुफ को? इस वजह से हसन यूसुफ इससे नफरत करने लगा था। पर दादी जान सच तो कह रही थी। इसके मासूम दिल ने भी तो हसन यूसुफ की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी, पसंदीदगी देखी थी। कितनी नरमी से बात करता था वो मोहब्बत और पसंदीदगी नहीं थी दादी जान, वो सिर्फ हमदर्दी थी। सिर्फ हमदर्दी, वो भी इसलिए क्योंकि बाकी सब इसके साथ बहुत बुरा रवैया रखते थे। वरना मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं, कोई लगाव नहीं। ना मैं इसे मोहब्बत करता हूँ, ना इसे पसंद करता हूँ। और मैं इस बात की वजाहत बार बार नहीं करूँगा। ये कहते वो उठ खड़ा हुआ। और रही बात इसके लिए मजबूत सहारे की, इसके लिए कोई भी अच्छा रिश्ता ढूंढें और इसे जल्द अज जल्द यहाँ से फारिग कर दें। इसके हिस्से की जायदाद भी इसके नाम कर दें। रही बात मोम की कि वो इसके साथ बुरा रवैया रखती हैं, तो जाहिर सी बात है जब वो इस घर से जाएगी तो इसे मोम का रवैया भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। वो सफाकी से कहते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ा। जब दादी जान की आवाज़ पर रुका था, मोमिना से मजीद नहीं सुना गया था। वो पिछले दरवाजे से कमरे से बाहर निकल गई थी। आंखों से आंसू फिर बहने लगे थे। वो दिन में कई बार रोती थी, अब तो शायद उसकी आंसुओं को खुशक हो जाना चाहिए था। पर क्या करती? दिल बहुत नाजुक था। तुम जानते हो हुस्सान, वो बहुत मासूम है। अगर इसकी शादी हो भी गई तो जो इससे शादी करेगा वो जायदाद की लालच में करेगा। और जब ससुराल वालों को अंदाज़ा होता है ना कि पीछे देखने वाला कोई नहीं, तो वो जानवर समझ लेते हैं औरत को। दादी जान ने तड़प कर कहा। पर हसन बिना जवाब दिए कमरे से बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर इंतहाई सख्त तासुर थे। आंखों पर सनग्लासेस लगाते वो गिराज में आया, अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा। जब उसकी नज़र गैराज के अंदर आती गाड़ी पर पड़ी, वो गाड़ी मनीहा अबरार की थी, इसकी खालाजाद कज़न। मॉडर्न, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और खुद एतमाद। ओहो हैंडसिम, मेरे आते ही बाहर निकल रहे हो। मनीहा को देखते ही हसन के चेहरे का तासुर बदला था। उसके होंठों पर नरम मुस्कुराहट आई थी। उसे अपनी ये कज़न बचपन से पसंद थी, बिल्कुल इसकी पसंद के मुताबिक। नहीं, बस एक ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए जा रहा हूँ। हाँ, अगर तुम शाम तक रुक सकती हो तो मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। और दिल फरेबी से बोला। तो मनीहा इस बात में सर हिलाती मुस्कुराई। शाम तक का इरादा करके आई तो नहीं थी, पर अगर तुम कह रहे हो तो सोचा जा सकता है। वो एक अदा से कहते हसन को देखती इसके बराबर से गुजरी, तो हसन को सर नीचे झुकाते गहरा मुस्कुराया। एक नज़र पलटकर उसे अंदर जाते हुए देखा और फिर अपनी गाड़ी में बैठ गया। ऑफिस पहुंचा तो सारे इसको देखते ही बिल्कुल तीर की तरह सीधे हो गए, क्योंकि वो गुस्से का बहुत तेज था, जबकि कई निगाहें इसकी जानिब हसरत से उठी थीं। इसके पास सिर्फ दौलत नहीं थी, इसके पास शख्सियत भी बहुत खूबसूरत थी। 6 फुट से निकलता कद, चौड़ी बॉडी, मजबूत कलाइयाँ, रोशन पेशानी, तीखी कड़ी मगरूर नाक, सख्ती से आपस में पेवस्त होंठ, उसकी सुर्ख सफ़ेद रंगत। वो हुस्न और जाहत से मालामाल था। कोई इसे एक बार देखता था तो निगाह पलटता नहीं था। इस पर तजाद इसकी सुरमई रंग की गहरी आंखें। हारिस, जल्दी से सारी मीटिंग लाओ, ऑनलाइन करो। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, मुझे यहाँ से एक सेमिनार में जाना है और वापस घर भी जल्दी पहुँचना है। उसने ऑफिस में दाखिल होते ही अपने सेक्रेटरी से कहा, जो इस बात में सर हिलाते फ़ौरन मीटिंग फाइल निकालने लगा। शाम 4 बजे मीटिंग से फारिग होकर वो सेमिनार में गया था। सेमिनार अटेंड करके 1 घंटे बाद वो वापस हवेली के लिए निकला था। वापस हवेली पहुंचा तो लॉन्च से ही चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी। इसके होंठों पर भी मुस्कुराहट रक्स करने लगी थी। तवक्को के मुताबिक मनीहा इसकी माँ के साथ बैठी मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। क्या बात है, बहुत ज़्यादा हंसा जा रहा है? अपने कोट के बटन खोलते हसन सामने बैठा। तो जनाब आप ही हंस लीजिए, किसने मना किया है आपको हंसने से? मनीहा ने दो बद्दू जवाब दिया। तो हसन ने सर को हल्का सा खम दिया, जबकि हसन की माँ राबिया बीबी इन दोनों को देखकर मुस्कुराई। जब मनीहा बचपन में पैदा हुई थी, उन्होंने मनीहा को तब ही हसन के लिए पसंद कर लिया था और इन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि हसन भी मनीहा को पसंद करता था। पर दादी जान मोमिना के लिए इसके रिश्ते की बात तो वो हत्ते से उखड़ गई थी और हाथ धोकर मोमिना के पीछे पड़ गई थी। मोमिना इन्हें एक आंख नहीं बाती थी। अगर इनका बस चलता वो मोमिना को धक्के देकर गांव से निकाल देती, और ऐसा करने में कोई बाइद भी ना था। पर बीच में बहुत बड़ी दीवार दादी जान खड़ी थी।
تم لوگ بیٹھو، میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ رابعہ بیگم ان کے درمیان سے اٹھی اور کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ باتیں کرتے کرتے حسان بھی اٹھا تھا اور فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آرام دہ کپڑے پہن کے واپس آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگ چکا تھا۔ سارے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے جب دادی جان نے ملازمہ سے مومنہ کو بلانے کا کہا۔ مومنہ کا نام سن کر رابعہ بی بی کے ماتھے پر بر پڑے تھے، پر انہوں نے کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ کے بلانے پر مومنہ کمرے میں داخل ہوئی تھی اور دادی جان کی برابر والی کرسی کی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ حسان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ سفید رنگ سرخ ہو رہی تھی، اس کی کھڑکی باریک سی ناک کا کنارہ بھی سرخ تھا، آنکھیں بھی گلابی ہو رہی تھی، آنکھوں پر ہلکی سوجن تھی، ہونٹ آپس میں بھینچے ہوئے تھے، پلکیں یوں جھکی تھی جیسے کبھی اٹھیں گی نہیں۔ حسان یک ٹک اسے دیکھ گیا، دل کی کیفیت تو عجیب ہونے لگی، جبکہ حسان کی نظروں کی محویت دیکھتے رابعہ بی بی اور منیحہ کے چہرے پر ناگواری اتری تھی۔ رابعہ بیگم نے فوراً پلیٹ میں چمچ بچھایا تھا، جس پر حسان نے فوراً نگاہ مومنہ سے ہٹائی تھی۔ تم کمرے میں پڑی پڑی تھکتی نہیں ہو؟ ذرا تمہیں اتنا خیال ہے کہ گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے تو اسے چائے کھانے کا ہی پوچھ لیتے ہیں، پر تم تو نہ جانے کس چیز کا شوق مناتی رہتی ہو؟ رابعہ بیگم نے تنفر سے کہا تھا۔ دادی جان نے تیکھی نظروں سے انہیں گھورا تھا۔ چچی، میں مومنہ نے اتنا ہی کہا تھا۔ جب دادی جان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کے لیے کہا، بہو میٹھی بات تم نہیں کہہ سکتی، پر کھانے پر سکون سے اس کو کھانا تو کھانے دے سکتی ہو نا؟ دادی جان نے اس قدر کڑے انداز میں کہا تھا کہ رابعہ بیگم تلملا کر رہ گئی تھی۔ باقی کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ مومنہ تھوڑا سا ہی کھانا کھا کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کھانے کے بعد کچھ دیر منیحہ مزید بیٹھی اور پھر گھر کے لیے نکل گئی۔ کھانے کے بعد دادی جان اپنے کمرے میں نیم دراز تھیں، نظریں چھت کو گھور رہی تھی۔ اب اکثر وہ ایسی ہی گہری سوچ میں ہوتی تھی اور مومنہ کی فکر انہیں اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ جب حسان دروازے پر دستک دیتے اندر داخل ہوا، دادی جان نے اسے دیکھتے رخ پھیر لیا۔ ناراض ہیں مجھ سے؟ اس نے دادی جان کے برابر لیٹتے لاڈ سے پوچھا۔ اپنا سر ان کے تکیے پر رکھ دیا۔ تمہیں نہیں، تم پر میرا کیا حق ہے جو میں تم سے ناراض ہو سکتی ہوں؟ انہوں نے ناراضگی سے پوچھا۔ کہا۔ حسان دھیما سا مسکرایا۔ اچھا، حق تو آپ کا مجھ پر بھی پورا پورا ہے، پر آپ مجھے سمجھتی نہیں ہیں دادی جان۔ مجھے مومنہ سے ہمدردی ہے، پر میں یہ چیز فراموش نہیں کر سکتا کہ اس کی ماں کی وجہ سے میرے چچا نے خودکشی کی تھی۔ کیا آپ بھول گئی ہیں؟ حسان کے سوال پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں بھولی، کچھ نہیں بھولی۔ اس بدبخت عورت کو میں کبھی معاف بھی نہیں کر سکتی، لیکن مومنہ میرا خون ہے، میرے بیٹے کی اولاد ہے، اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ وہ پھر جراح پر اتری تھی۔ ہاں بالکل، اس میں مومنہ کا قصور کوئی نہیں، پر آپ یہ تو مانتی ہیں نا، ماں کا اثر بیٹی میں آتا ہے۔ حسان کے جواب پر وہ سختی سے لب بھینچ گئی۔ اس کی تربیت میں نے کی ہے حسان، اور میں کسی کو اختیار نہیں دیتی کہ وہ میری تربیت پر سوال اٹھائے۔ تمہیں نہیں کرنی تھی میری پوتی سے شادی، تم نے انکار کر دیا۔ تمہاری زندگی، تمہاری مرضی، پر میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی کہ تم میرے سامنے اس کی کردار کشی کرو۔ حسان کو اپنے سخت الفاظ کا احساس ہوا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میرا وہ مقصد نہیں تھا جو آپ سمجھی۔ خیر، میں یہاں آپ سے یہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے مومنہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے، پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ، ایماندار اور خوش مزاج، بہت قابل بھی ہے۔ میرا ہی اسسٹنٹ ہے، آپ اس سے مومنہ کی شادی کریں، آپ کا یہ خدشہ بھی ختم ہو جائے گا کہ وہ مومنہ کو کیسا رکھے گا۔ وہ میرے ہی اسسٹنٹ ہے، میں نظر رکھوں گا اس پر۔ حسان کی بات پر دادی جان کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ انہوں نے بے اختیار روتے ہوئے حسان کا ہاتھ تھام لیا۔ حسان ان کے اس طرح رونے پر گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ حسان، ایک بار میرے کہنے پر مجھ پر اعتبار کرو، تم مومنہ سے شادی کر لو، وہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی، میری بچی بہت نیک ہے، وہ حسان سے بولی تو اس بار حسان کے ماتھے پر بل پڑے۔ دادی جان، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، ماں برداشت نہیں کریں گی، وہ اسے پسند نہیں کرتی بلکہ اس سے نفرت کرتی ہے، اور میں بھی اس سے نظر انداز نہیں کرتا، وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، 8 سال کا فرق ہے۔ دادی جان، ہمارے درمیان یہ فرق معمولی نہیں، آپ میرے بتائے رشتے کے بارے میں سوچیے گا، ورنہ موم اسے زیادہ وقت برداشت نہیں کریں گی، وہ خود بھی اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، پر وہ کس طرح کا رشتہ ڈھونڈیں گی یہ آپ بھی جانتی ہیں۔ آخر میں اپنی بات ختم کرتا وہ دادی جان کے پاس سے کھڑا ہوا، جبکہ دادی جان پتھر ہو گئی تھی۔ بڑھاپا بھی کیسا تھا، کس قدر بے بس ہو گئی تھی وہ کہ اپنی ہی بہو اور بیٹوں سے ڈر رہی تھی۔
फिर ना चाहते हुए भी वो हसन के बताए हुए रिश्ते के बारे में सोचने लगी थी। सब कुछ अनन-फ़ानन तय पाया था। हसन यूसुफ़ का स्टैंड ज़मान अपनी माँ और बहन के साथ रिश्ता लेकर आया था। दादी जान को वो लोग बहुत पसंद आए। सुलझी हुई फ़ैमिली थी, छोटी-सी फ़ैमिली थी, घर में सारे लिखे-पढ़े लोग थे। बहुत मुतमईन हो गई, पर इन सब में से सबसे ज़्यादा खुश राबिया बेगम थी। वो बस चाहती थी मोमिना जल्दी से यहाँ से चली जाए। इसीलिए उन्होंने ज़मान की माँ से ये बात वाज़ेह की थी कि वो झटपट मंगनी बट ब्याह करें। इनके घरवालों को भी इस पे कोई एतराज़ नहीं था। इन सब में सबसे ज़्यादा अगर कोई घबराया हुआ था तो वो मोमिना थी। ना जाने कैसे ज़िंदगी होगी, कैसे कि इसकी मर्ज़ी के बगैर इसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला हो रहा था। आज मेहंदी थी, वो कमरे में बैठी बहुत गमगीन थी। दादी जान ने इसे बहुत कुछ समझाया था, पर इसका दिल था कि मैं इस रिश्ते पर रज़ामंद ही नहीं हो रही थी। इसने शीशे पे खड़े अपना सोगवार हुस्न देखा। वो सादा पीले जोड़े में थी, बालों की चुटियाँ बनाकर आगे की थी। चेहरा मेकअप से पाक था, कुछ आवारा लिटें चेहरे के इर्द-गिर्द जू रही थी। हाथ मेहंदी से सजे हुए थे। कमरे में हनाई खुशबू फैली हुई थी और उसकी आंखें अलग ही शौक बयान कर रही थी। सूजी सुर्ख आंखें वो बेपनाह हसीन थी और उसका हुस्न बेमूल था। वजह सिर्फ ये थी कि उसकी माँ एक शहरी लड़की थी जिसने इसके बाप से पसंद की शादी की थी और फिर इसकी पैदाइश के बाद अपने ही चचाजाद कज़न के साथ भाग गई थी। ये गम उसका बाप बर्दाश्त नहीं कर सका था और इसके बाप ने खुदकुशी कर ली थी, जबकि इसकी माँ का ये अमल इसकी पूरी ज़िंदगी तहस-नहस कर गया था। वो बहुत नफ़रत कर रही थी अपनी माँ से, शायद दुनिया में वह वाहिद ही थी जिससे वो नफ़रत करती थी। अचानक कमरे की लाइट बंद हुई थी, वो बुरी तरह घबराई। इसी दौरान अचानक कोई कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में किसी का साया देखकर वो बुरी तरह चीखने लगी। भूत! 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 ये कहकर उसने घबराहट में ड्रेसिंग टेबल से मेकअप बॉक्स उठाकर उसकी जानिब फेंका था, जो इस वजूद से टकराया था। अगले ही लम्हे सारी लाइट्स दोबारा ऑन हो गई थी और सामने हसन यूसुफ गुस्से से उसे घूर रहा था। कहाँ तो इस लड़की की इसके सामने आवाज़ नहीं निकलती थी और अब वो इसको मेकअप बॉक्स भी मार रही थी। सॉरी, मुझे नहीं मालूम था आप हैं। उसने फ़ौरन नज़र झुकाई थी। हसन की निगाह एक लम्हे के लिए उसके मासूम हुस्न पर ठहरी सी गई थी। न जाने क्यों जैसे-जैसे दिन गुज़र रहे थे, हसन को वो और खूबसूरत लगती जा रही थी। पर वो अपने हर जज़्बे से इनकारी था। "नीचे आओ जाओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं।" एक जांचती नज़र उस पर डालते वो कमरे से पलट गया था। दिल की कैफ़ियत अजीब-सी थी, बोझल-सी हुई थी। हसन यूसुफ के पीछे वो भी कमरे से बाहर आई थी। मेहमान ज़्यादा ना थे, कुछ दूल्हे वाले थे और कुछ दुल्हन वालों के मुख्तसर मेहमान थे। इसे सोफ़े पर बिठाया गया और मेहंदी की रस्म शुरू की गई। वो पूरी रस्म में पत्थर बनी बैठी थी। बस एक दादी थी जो इसे बार-बार दुआएँ दे रही थी। रस्म के बाद इसे वापस कमरे में भेज दिया गया। मज़ीद 2 दिन भी बहुत तेज़ी से गुज़रे और बारात का दिन भी आ पहुँचा। दादी जान ने इसके लिए अपना ख़ानदानी ज़ेवर निकाला था। दूल्हे वालों की तरफ से एक आम सा दुल्हन का लिबास आया था। राबिया बेगम को ख़ानदानी ज़ेवर देने पर शदीद तैश आया था, पर इस लम्हे वो सब नज़रअंदाज कर गई थी कि मोमिना के घर से जाने की खुशी ही इनके लिए बहुत बड़ी थी। मोमिना को पार्लर से लेने हसन गया था। पार्लर के बाहर बार-बार घड़ी देखता वो मोमिना का इंतज़ार कर रहा था। जब मुलाज़िमा ने पार्लर का दरवाज़ा खोला और मोमिना संभल कर बाहर निकली, कुछ लम्हों के लिए वो देखता रह गया था। जो इससे 8 बरस छोटी थी, वो हसन को आज बेपनाह हसीन लग रही थी। यकीन नहीं आ रहा था ये वही मोमिना है। उसने बेख्तियार अपनी निगाहें फेरी थी। वो जानता था वो इसे बहन की निगाहों से नहीं देखता था और अब जिन निगाहों से देख रहा था, इन निगाहों से देखना भी मुनासिब नहीं था। अचानक से क्या हो रहा है मुझे? वो गुस्से से बड़बड़ाया था और फिर दोबारा मोमिना की जानिब न देखा। मुलाज़िमा ने मोमिना को गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर पीछे बैठा दिया। ना चाहते हुए भी हसन ने निगाह उठाकर बैक व्यू मिरर से इसे देखा। वो कोई नकली गुड़िया लग रही थी। गाड़ी बारात के वेन्यू के सामने रुकी। हसन बाहर निकला और गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल के मोमिना की जानिब हाथ बढ़ाया, अगर इसे सहारा देने की जबकि मोमिना अपने सामने फैली इसकी हथेली देखकर पत्थर हुई थी और फिर अपना कांपता नाजुक हाथ हसन के हाथ पर रखा था। हसन ने इसे सहारा देकर गाड़ी से बाहर निकाला था और फिर इसे वेन्यू के अंदर ले गया। अंदर मौजूद हर शख्स की निगाह मोमिना पर ठहर सी गई थी, जिसे सब पहले हकारत की नज़र से देखते थे। अब वो काबिल रश्क हद तक हसीन लग रही थी। बारात का इंतज़ार करते-करते 2 घंटे गुज़र चुके थे, पर बारात न आई। अब दादी जान हसन पर गुस्सा कर रही थी। बार-बार हसन ज़मान को फ़ोन कर रहा था, पर ज़मान का नंबर बंद था। हसन के माथे पर भी बाल पड़ने लगे थे। जब इसी इंतज़ार में रात के 11 बज गए तो सब बातें करने लगे। मोमिना की हालत भी खराब होने लगी। राबिया
रابعہ بیگم غصے سے مومنہ کو گھور رہی تھی۔ میں کہتی تو ہوں یہ لڑکی منحوس ہے، مجال ہے جو کوئی کام صحیح ہو جائے، انہوں نے نفرت سے کہا۔ اس بار حسان نے زمان کی بہن کے نمبر پہ کال ملائی تو کال اٹھا لی گئی۔ کال اٹھانے والی زمان کی ماں تھی۔ ابھی حسان نے ہیلو ہی کیا تھا جب زمان کی ماں کی طرف سے کی جانے والی بات نے حسان کو پتھر کاٹ دیا تھا۔ وہ جبڑے بھینچ گیا تھا۔ سب کی نگاہ اس کے چہرے پر ٹکی تھی۔ ضرورت نہیں ہے آپ کے بیٹے کو بارات لانے کی اور نہ ہی آفس آنے کی، اور یہ میرا وعدہ ہے اور پوری کوشش بھی رہے گی کہ آپ کے بیٹے کو کہیں نوکری نہ مل سکے۔ وہ کہتے ساتھ فون کاٹ گیا تھا جبکہ دادی جان اب دل پر ہاتھ رکھے نم آنکھوں سے اپنے پوتے کو دیکھ رہی تھی۔ رابعہ بیگم کے ماتھے پر بھی لاتعداد نفرت زدہ شکن تھی۔ زمان کی ماں کہہ رہی تھی کہ ان کو معلوم ہوا ہے مومنہ کی ماں گھر سے بھاگ گئی تھی، وہ ایسی لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتی۔ ہاں اگر گارنٹی کے طور پر مومنہ کی آدھی جائیداد زمان کے نام ہو جاتی تو وہ بارات لے آئیں گی، وہ سرد تو سپاٹ لہجے میں کہہ رہا تھا جبکہ اسٹیج پر دلہن بنی مومنہ سختی سے لب بھینچ گئی تھی۔ اب کیا کریں گے؟ اس کی ماں نے ایک بدنامی کا توق ہمارے گلے میں ڈالا تھا اور دوسرا اس نے ڈال دیا۔ اب رابعہ بیگم اپنا سر پکڑتے واویلا کر رہی تھی جبکہ حسان اپنی ماں کو گھور رہا تھا۔ آپ خدا را چپ کریں گی ماں؟ ساری ٹینشن ایک طرف اور آپ کے کوسنے کی ایک طرف۔ کیا چاہتی ہیں جان سے مار دوں اسے یا کہیں بھی پھینک آؤں؟ اب وہ غصے سے بولا تو رابعہ بیگم کا چہرہ مزید بگڑ گیا۔ میں تو کہتی ہوں مار کر جان چھڑاؤ، بہت تماشا دیکھ چکے ہیں ہم۔ وہ اب بھی باز نہیں آئی تھی جبکہ دادی جان اب اپنی بہو کے سامنے ہاتھ جوڑتے رونے لگی تھی۔ اپنی دادی کے ہاتھ تھامتا وہ گھٹنے کے بل بیٹھا تھا۔ تم جانتے ہو حسان، میری بچی نے بچپن سے بہت زیادتی سہی ہے۔ اب آج اگر بارات نہ آئی اور میری بچی بن بیاہی رہ گئی تو معاشرہ اس کے اوپر ایک اور دھبا لگا دے گا۔ وہ سسکنے لگی جبکہ حسان نظریں جھکا گیا۔ بے فکر رہیں ماں جی، بارات آ جائے گی اگر آپ بیچ میں مسئلہ پیدا نہ کریں گی۔ جمیل کا بیٹا کر لے گا مومنہ سے شادی، اسے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کھول دیں گے، جب چاہیں مل بھی لیجیے گا۔ رابعہ بیگم کے کہنے پر گھر کا ہر نفوس چونکا تھا۔ جمیل ان کا ڈرائیور تھا۔ حسان نے پلٹ کر مومنہ کو دیکھا تھا جو حسان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں میچتے اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ جانتی تھی یہاں کوئی اس کی فریاد نہیں سنے گا، پر اس شخص سے تھوڑی امید تھی کہ وہ انسانیت کے درجے سے نہیں گرے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے ماں۔ اگلے لمحے حسان نے انکار کیا تھا۔ ایسا ممکن ہے حسان، اس کی شادی ابھی ہوگی کیونکہ میں اس لڑکی کو مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، ورنہ میں اس کا وہ حال کروں گی کہ وہ نفرت کے آخری درجے پر تھی اور اس انتہائی نفرت کی وجہ سے وہ آج تک سمجھ نہیں سکا تھا۔ ٹھیک ہے، نکاح خواہ کو تیار کریں، ابھی نکاح ہوگا۔ حسان فیصلہ کرتے کھڑا ہوا تھا۔ رابعہ بیگم خوشی سے باہر کی جانب گئی تھی۔ دادی جان نے بے یقینی سے حسان کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا جبکہ مومنہ اب باقاعدہ سسکنے لگی تھی۔ نکاح خواہ آ چکا تھا۔ رابعہ بیگم اپنے ساتھ جمیل اور اس کے بیٹے کو لائی تھی پر پتھر ہو گئی تھی جب حسان کو اسٹیج پر چڑھتے مومنہ کے برابر میں بیٹھتے دیکھا تھا۔ تم یہاں سے اٹھو حسان، یہاں جمیل کا بیٹا بیٹھے گا۔ اس بار منیحہ بھی بیچ میں بولی تھی۔ اسے یہ بالکل برداشت نہیں ہوا تھا، پر حسان کا اگلا جملہ وہاں سب کو ہلا گیا تھا۔ آپ نکاح شروع کریں قاضی صاحب، حسان نے کہا تو مومنہ جو آنکھیں میچتے ہوئی تھی اس کا صبر ٹوٹا تھا۔ وہ اب باقاعدہ آواز سے سسکیاں لینے لگی تھی۔ اس کی شادی جمیل کے بیٹے سے، یہ سوچ اس کی جان نکال رہی تھی۔ اس نے اپنے برابر میں بیٹھے حسان کو نہیں دیکھا تھا اور اسے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مومنہ والد احمد زبیر، کیا آپ کو حسان یوسف ولد یوسف زبیر سے بحق مہر فاطمہ سکہ راج الوقت نکاح قبول ہے؟ اس سے پوچھا گیا، پر اب سسکیوں کی آواز اتنی بلند تھی کہ وہ قاضی کی آواز سن نہ سکی۔ اسی لمحے حسان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے زور سے دبایا تھا۔ مومنہ نے چونکہ آنکھیں کھولی تو اپنے بالکل قریب حسان یوسف کو دیکھ سانس روک گئی۔ قاضی صاحب نے ایک بار پھر اپنا جملہ دہرایا تو اب کہ وہ بے یقینی سے حسان کو دیکھنے لگی۔ حسان نے اس کے ہاتھ پر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ اپنا چہرہ اپنے حنائی ہاتھوں میں چھپاتے بری طرح رونے لگی تھی۔ جب دادی جان خوشی کے آنسو لیے اسٹیج پر بڑھتی اس کی کمر تھپکنے لگی تھی۔ قبول ہے، اس نے بمشکل کہا تھا۔ یہ منظر دیکھ منیحہ روتے ہوئے ہال سے باہر بھاگی تھی۔ منیحہ کو جاتے دیکھ حسان نے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ وہ حسان کی اولین پسند تھی۔ حسان، یہ سب کر کے تم اپنی ماں کو کھو دو گے۔ رابعہ بیگم نے روتے ہوئے کہا تھا، یہ سب کرنے کے لیے آپ کی نفرت نے مجھے مجبور کیا ہے۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولتے نکاح قبول کر چکا تھا۔ اس کے فوراً بعد ہی رخصتی ہونے لگی تھی۔ حسان تو آگے چلا گیا تھا
تھا جبکہ وہ دادی کے ساتھ آہستگی سے چلتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ رابعہ بیگم پہلے ہی نکل گئی تھی۔ وہ دادی کے ساتھ گھر پہنچی تو حسان لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ مومنہ کو حسان کے کمرے میں لے جاؤ، دادی جان نے ملازمہ کو کہا، پر حسان نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اسے اس کے کمرے میں لے جاؤ۔ اس کے حکم پر ملازمہ مومنہ کو اس کے کمرے میں لے گئی۔ دادی جان نہ سمجھی سے حسان کو دیکھنے لگی۔ یہ رشتہ بہت مجبوری میں ہوا ہے دادی جان، آپ جانتی ہیں میری ماں بھی مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ میں مینٹلی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے ابھی رخصتی نہیں۔ دادی جان بھی خاموش ہو گئی تھی۔ اس وقت اسے سمجھانا غلط ہوتا۔ وہ خود بھی اپنے کمرے میں گیا تھا۔ کاؤچ پر بیٹھتے سگریٹ سلگائی تھی۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ یکے بعد کئی سگریٹ پیتا گیا۔ باتھ روم کی جانب بڑھا تھا۔ ٹھنڈے پانی کا شاور لیتے، آرام دہ کپڑے پہنے بیڈ پر نیم دراز ہوا تھا۔ ذہن پر اچانک مومنہ کا بے بسی سے رونا چھایا تھا۔ کس قدر بے بس تھی وہ۔ اگر آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو کیا حالات ایک سے ہوتے؟ وہ اس سوال سے گھبرا گیا تھا۔ وہ یتیم لڑکی جو ہمیشہ زیادتی کا شکار ہوئی تھی، پر اب وہ یتیم نہیں تھی۔ وہ ذہن جھٹک گیا اور اس بار منیہا کا روتا چہرہ یاد کر وہ بری طرح سے بے چین ہوا تھا۔ بھلا اس کا بھی کیا قصور تھا؟ حسان نے تو خود اس کی جانب قدم بڑھایا تھے۔ وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا۔ منیہا کو فون کرنے لگا، پر مستقل اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ لب بھیجتے وہ بالکنی میں آیا اور سگریٹ سلگاتے لبوں میں دبائی۔ یک ٹک آسمان کو گوننے لگا۔ رات نہ جانے کتنی سگریٹ نوشی کی تھی کہ اب فجر کی اذان کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ وہ نماز پڑھ کر بستر پر نیم دراز ہوا اور ضبط سے آنکھیں موند لی۔ کچھ گھنٹے آرام کے بعد وہ تیار ہوا، بغیر ناشتہ کیے آفس کے لیے نکل گیا۔ آج دادی جان سے بھی نہیں ملا تھا۔ آفس میں بے دلی اور بے خیالی سے ساری میٹنگ اٹینڈ کی تھی۔ کئی بار منیہا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، پر وہ شاید نمبر بلاک کر چکی تھی۔ شام 4 بجے آفس سے نکلتے وہ منیہا کے گھر گیا تھا، پر چوکیدار نے اسے مطلع کیا تھا کہ منیہا صبح ہی لاہور اپنے پھپھو کے پاس چلی گئی۔ وہ لب بھیجتے مینشن لوٹا۔ لاؤنج میں ہی صوفے پر اس رابعہ بیگم بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی۔ حسان کی آہٹ پر نگاہ اٹھا کر حسان کو دیکھا اور گالے لمحے نگاہیں پھیر لیں۔ کچھ لمحے رابعہ بیگم کو دیکھتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اپنا کوٹ اور ٹائی اتارتے صوفے پر اچھالی، جوتے ایک طرف کیے اور اوندے منہ بیڈ پر گرا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، کوفت سے کہا۔ دروازہ ہلکے سے کھلا اور مومنہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کی ٹانگوں میں ہلکی کپکپاہٹ تھی، جیسے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ اب آ گئے ہو تو بولنے کی زحمت۔ غصے سے جھنجھلاتے حسان نے نگاہ اٹھائی تو ماتھے پر گہرے بل پڑے۔ ملازم کی جگہ مومنہ کچھ رخ پھیرے چہرے جھکائے کھڑی تھی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ نکاح ہو گیا تھا، سر پر سوار ہونا چاہتی ہو؟ درستگی سے کہا۔ نہیں، اس لیے آئی ہوں، میں جانتی ہوں آپ نے یہ نکاح مجبوری میں کیا ہے۔ آپ منیہا سے محبت کرتے ہیں، وہ بامشکل لفظ بنا توڑے کہہ رہی تھی۔ تو حسان نے لٹھ مار انداز میں پوچھا، تو میں کسی کی محبت کے درمیان نہیں آنا چاہتی۔ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ میں کہیں بھی یہ کہتے وہ سسکی تھی، جبکہ حسان کا پارا مزید ہائی ہوا تھا۔ دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ کیا سامنے کھڑی لڑکی واقعی اتنی احمق تھی جسے سب مذاق لگ رہا تھا؟ وہ یک دم تیش کھڑا ہوتا، مومنہ کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے مومنہ کا بازو کھینچتے مومنہ کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ وہ خوف سے آنکھیں میچ گئی تھی، جبکہ حسان اس کی آنکھ کے قریب نیلا نشان دیکھتے پتھر ہو گیا تھا۔ دائیں آنکھ ہلکی سوجی ہوئی تھی۔ آنکھ سے ہوتی اس کی نگاہ مومنہ کی ٹھوڑی پر گئی تھی۔ وہاں بھی سرخ نشان جواب نیلے پن میں تبدیل ہو رہا تھا۔ تھوڑی سی ہوتی ہوئی اس کی نگاہ گردن سے جھانکتے آدھے نشان پر گئی تو حسان نے مومنہ کی دوپٹے کی جانب ہاتھ بڑھایا تو پہلی بار ہاتھ ہلکے لرزے۔ دوپٹہ ہٹایا تو گردن پر انگلیوں کے نشان تھے، جیسے گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی ہو۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ اندازہ ہونے کے باوجود ضبط سے پوچھا۔ وہ اپنی ماں کا نام نہیں سننا چاہتا تھا۔ کسی نے نہیں، گر گئی۔ آپ بس طلاق دے دیں پلیز۔ حسان سے دور ہوتی کچھ فاصلہ قائم کرنے کی جستجو میں دروازے سے ٹکرائی تو منہ سے بے اختیار کراہ نکلی۔ حسان زید چونکا تھا۔ کمر پر زخم ہے تمہارے؟ وہ سرخ آنکھوں سے پوچھتا اس کی جانب بڑھا تو مومنہ نفی میں سر ہلاتے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جب حسان نے اسے پیچھے کھینچتے دروازہ بند کیا، دکھاؤ اپنا زخم، وہ سرخ آنکھوں سے پوچھ رہا تھا، جبکہ مومنہ کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ الفاظ نے مکمل ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ مجھ سے حجت مت کرو مومنہ،
غصے سے کہتے فرجات نے اس کا رخ تبدیل کرتے اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس طرح کہ مومنہ کا چہرہ دیوار کی جانب اور پشت حسان کی جانب تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا مومنہ کے گلے میں لپٹا دوپٹہ اب فرش کو سلامی دے رہا تھا۔ فرجات نے ایک لمحے میں اس قمیض کے کمر سے ہٹائی اور سختی سے لب آپس میں بینچ لیے تھے۔ مومنہ اس بے حجابی پر بری طرح سسکی تھی۔ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ مجھے بے آبرو نہیں کر سکتے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حسان انسنی کرتا اس کی کمر پر موجود زخم دیکھے گیا۔ سرخ باریک لائنز دیکھ کر اندازہ ہوا کہ اسے باریک تار سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا مام، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ بیڈ پر لیٹو، میں آئمنٹ لگاتا ہوں ورنہ تکلیف۔ ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا جب وہ جھٹکے سے پلٹتی دیوار سے لگی سہمی نظروں سے حسان کو دیکھ رہی تھی۔ درد دینے والے مسیحائی نہیں کرتے، اور خبردار آپ نے مجھے چھوا، نہیں لگوانی مجھے دوا، آپ بس مجھے طلاق دے دیں۔ وہ اس کی ہلکی سی نرمی پر شیر بنتی بولی۔ جب حسان نے سختی سے اس کی بات کاٹی، چپ، میری نرمی پر زیادہ شیر ہونے کی ضرورت نہیں۔ کون سا زخم دیا ہے میں نے تمہیں، اور تم ہوتی کون ہو مجھے خبردار کرنے والی؟ کیا کرو گی اگر میں نے چھوا تجھے؟ سنجیدگی سے سرد لہجے میں کہتا وہ دیوار کے دونوں جانب ہاتھ ٹکا گیا۔ مومنہ اپنی سسکی دباتے اس لمحے کو کوسنے لگی جب وہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ میرے نکاح میں ہو مسز مومنہ حسان یوسف، جب دل چاہے گا، جیسا دل چاہے گا ویسے چھوؤں گا تمہیں، تم مجھے روک سکتی ہو؟ اس کے سوال پر مومنہ کا چہرہ مزید جھک گیا۔ کئی لمحے وہ مومنہ کے جھکے چہرے کو دیکھ گیا۔ آئندہ منہ سے طلاق کا لفظ مت نکالنا۔ اتنا بے غیرت نہیں ہوں میں کہ اس مقدس رشتے کو مذاق بناؤں، اور اگر تم نے نکاح کو مذاق سمجھا ہے تو تمہارا دماغ درست کرنے میں مجھے ایک لمحہ لگے گا۔ گاٹ اٹ، وہ گھبرایا تو مومنہ تیزی سے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جا کر خاموشی سے بستر پر لیٹو، بے تاثر لہجے میں حکم دیتے وہ پیچھے ہٹا تو مومنہ نظریں چراتی دروازے کو دیکھنے لگی۔ تمہیں واقعی لگتا ہے تم کمرے سے بھاگ سکتی ہو، اور اگر بھاگنے میں کامیاب بھی ہو جاؤ تو مجھ سے بچ سکتی ہو؟ مومنہ کی نظریں دروازے کی جانب دیکھتے وہ بویں اچکاتے پوچھنے لگا تو اپنی چوری پکڑنے جانے پر وہ تیزی سے بیڈ کی جانب بڑھی اور ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھ گئی۔ سائڈ ٹیبل سے انٹرکام اٹھاتے حسان نے ملازمہ کو برف اور آئمنٹ لانے کا حکم دیا اور انٹرکام رکھ دیا۔ کھانا کھایا تم نے؟ کچھ سوچتے حسان نے سوال کیا۔ ہاں، اس نے زبان سے ہاں کہا تھا لیکن گردن خود بخود نہ میں ہیلی تھی۔ اس کی اس قدر معصومیت پر حسان کے لب ناچ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ کچھ لمحے بعد ملازمہ نے دروازے پر دستک دی۔ اجازت ملنے پر ٹرالی گھسیٹتے اندر آئی۔ ٹرالی میں درد کی دوا، زخم کا مرہم، برف کے ٹکڑے اور ہلدی ملے گرم دودھ کا گلاس تھا۔ تم جاؤ۔ حسان کے کہنے پر ملازمہ سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی، جبکہ مومنہ پہلے سامان کو پھر حسان کو سہمی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ جیسے قربانی کا بکرا ہو۔ میں تمہیں ذبح کرنے لگا ہوں۔ مومنہ کی جانب رخ کرتے وہ جان بوجھ کر شرارت بھرے لہجے میں بولا تاکہ مومنہ کا خوف کچھ کم ہو۔ آپ ذبح کر دیں، پر پلیز میری قمیض مت ہٹائیں، وہ کہتے ہاتھوں میں چہرہ چھپانے رونے لگی۔ حسان لب بھینچتے اسے دیکھ گیا۔ اگر وہ کسی ملازمہ سے یہ کام کرواتا تو اس کی ماں ظلم و جبر سارے جہاں میں مشہور ہو جاتا۔ لوگ کیا کہتے؟ ایک مظلوم لڑکی کو اپنے نکاح میں حسان یوسف اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ یہ بات ہرگز اسے گوارا نہیں تھی۔ گھبراؤ نہیں، آنکھیں بند کر کے مرہم لگواؤں گا، نرمی سے مومنہ کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹاتے کہا تو مومنہ اسے آنکھیں پھیلائے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ٹھہرے دیکھ حسان کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا۔ اگلے لمحے تیزی سے نگاہوں کا رخ پھیرا۔ میں دادی جان سے لگواؤں؟ ابھی وہ اتنا بولی تھی کہ مزید اسے کچھ کہنے کا موقع دیے وہ تکیے آگے رکھتا ایک جھٹکے سے اسے تکیے پر گرا گیا۔ بہت ٹر کرنے لگی ہو تم میرے سامنے، مجھ سے بحث مت کیا کرو، سخت نفرت ہے مجھے زبان درازی بیوی سے۔ اس نے بیوی کے لفظ پر زور دیا تھا جبکہ وہ حسان کے اس طرح حق جتانے پر لب بھینچ گئی تھی۔ کمر سے کپڑا ہٹایا تو اس کی نازک زخمی پشت حسان کے سامنے تھی۔ آنکھیں بند ہیں نا آپ کی؟ مومنہ کے کہنے پر وہ چونکا۔ اس کی پشت سے نگاہ ہٹاتے بویں اچکا کر مومنہ کو دیکھا۔ بتائیں، آنکھیں بند ہیں نا آپ کی؟ اب کی بار وہ بڑائی آواز میں بولی تو حسان نے لب بھینچتے گہری سانس لی۔ ہاں، بند ہیں۔
اب تم اپنا منہ بند کرو ورنہ مجبوراً مجھے اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گی۔ وہ غصے سے بولا تو واقعی خوفزدہ ہو کر اپنے لب سی گئی۔ حسان نے پہلے سوجے ہوئے حصے پر برف کی ٹھوکر کی اور پھر جہاں جہاں زخم تھا مرہم لگایا۔ زخموں پر روئی رکھتے دوائی لگائی اور مومنہ کا رخ اپنی جانب کیا۔ درد کی شدت سے اس کے لب بھینچے ہوئے تھے۔ اس مرہم کا فائدہ نہیں۔ آپ نے طلاق نہ دی تو یہ زخم ہر صبح میرے وجود پر ناشتے ہوں گے۔ یہ کہتے وہ حسان کو پتھر چھوڑتے پیچھے کھسکتی تھی اور دروازے کی جانب بڑھتے دروازہ کھولا ہی تھا کہ دروازے پر کھڑی رابعہ بیگم کو دیکھ سانس حلق میں اٹکی تھی۔ وہ آپ خوف سے قدم پیچھے لینے لگی تھی۔ بہت بد چلن لڑکی ہو تم۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی حسان کے کمرے میں آنے کی؟ وہ بری طرح ڈانٹتے آگے بڑھی۔ اس سے پہلے وہ مومنہ پر جھپٹتی حسان درمیان میں حائل ہوا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ مومنہ۔ رابعہ بیگم کا ہاتھ تھامتے اس نے سختی سے مومنہ کو حکم دیا تو مومنہ اگلے لمحے وہاں سے اپنے کمرے میں بھاگی۔ حسان نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور سنجیدہ تلخ نظروں سے اپنی ماں کو گھورنے لگا۔ آپ نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ وہ جانور نہیں ہے خدارا اس کو انسان سمجھے۔ وہ اچانک بلند آواز میں چلایا تو رابعہ بیگم بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھ سے لڑو گے؟ میں اسے جان سے مار دوں گی۔ مجھ سے غلطی ہوئی۔ گلا دبا رہی تھی تو مکمل جان نکال دیتی۔ رابعہ بیگم ہذیانی انداز میں چیخی جب حسان کی داڑھ پر ایک اور بار سکتے میں آ گئی۔ بس کر دے مام۔ کسی کی نفرت میں خود کو انسانیت کے درجے سے مت گرائیں۔ یتیم ہے وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو بولا۔ بھلا نفرت میں کوئی اتنا بھی کر سکتا تھا تو کیا کروں؟ اس طوائف کی بیٹی کو بہو قبول کر لوں جس نے چند دنوں میں تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر تم سے نکاح کر لیا اور اب معصوم بن کر تمہیں بھڑکا رہی ہے۔ وہ چیختے چیختے آخر میں رو پڑی اور پھر کاؤچ پر بیٹھتی اپنا سر پٹکنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا مام۔ میں نے وہ بس مجبوری سے کیا ہے۔ آپ جانتی ہیں پھر کیوں اس کی جان کی دشمن ہو گئی ہیں۔ وہ رابعہ بیگم کے سامنے بے بسی سے بیٹھتا بولا تو رابعہ بیگم اسے گہری نظروں سے دیکھے گئی۔ اسے طلاق دے دو حسان بولی تو لہجہ بہت تلخ تھا۔ نہیں دے سکتا وہ کہتے لب بھینچ گیا۔ میں اسے جان سے مار دوں گی۔ وہ جنونی انداز میں بولی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ حسان کا لہجہ بھی وارننگ دیتا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے اسے نہیں ماروں گی میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ وہ یہ کہتی اٹھی تھی۔ وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی تھی جب حسان ان کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ یہ سب مت کریں مام پلیز آپ مجھے اذیت دے رہی ہیں۔ تم چن لو حسان ماں کی زندگی یا پھر وہ لڑکی۔ سختی سے کہتے ان کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گرنے لگے۔ آپ ایک لمحہ لگا تھا جیسے اس نے چننے میں آنکھیں بند کرتے مسکرا کر رابعہ بیگم اپنا سر حسان کے سینے پر ٹکا گئی تھی۔ اسے طلاق دے دو وہ پھر بولی۔ اس بار وہ انکار نہیں کر سکا۔ میں دادی جان سے بھی بہت محبت کرتا ہوں۔ ابھی فوراً طلاق نہیں دے سکتا۔ میں اس کے لیے کوئی رشتہ دے کر اسے طلاق دے دوں گا لیکن اس شرط پر کہ آپ دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی اس کی جانب دیکھیں گی بھی نہیں۔ وہ بے لچک لہجے میں بولا۔ رابعہ بیگم پیچھے ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے پر وہ لڑکی مجھے تمہارے ارد گرد بھی نظر نہ آئے۔ آج میں نے پہلی اور آخری بار اسے تمہارے کمرے میں دیکھا ہے۔ وہ وارننگ دے رہی تھی جبکہ حسان کی نظروں میں لمحے بھر کے لیے مومنہ کا معصوم چہرہ نمودار ہوا تھا۔ دادی جان غصے سے حسان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب رابعہ کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ان کے قدم تھمے تھے۔ تم فکر مت کرو میں کہہ رہی ہوں نا حسان مومنہ کو طلاق دے دو۔ وہ صرف تمہارا ہے تم سے محبت کرتا ہے منیہا۔ ارے میں جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ ابھی حسان سے بات کر کے آئی ہوں۔ اس نے اپنے منہ سے اقرار کیا ہے وہ مومنہ سے محبت نہیں کرتا تم سے محبت کرتا ہے۔ صرف اپنی دادی جان کی وجہ سے خاموش ہے کیونکہ وہ پریشرائز کر رہی ہیں۔ جلد مومنہ کا انتظام کرتے اسے طلاق دے دے گا۔ رابعہ بیگم جو فون پر باتوں میں مشغول تھی وہ دادی جان کے پیروں تلے زمین کھینچ گئی تھی۔ وہ تو بہت خوش تھیں پر جو حقیقت سامنے آئی تھی وہ اذیت ناک تھی۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے انہوں نے اس عمر میں بمشکل خود کو سنبھالا تھا۔ تم فکر مت کرو مجھے پتہ چل گیا ہے حسان کو کیسے اپنے ہاتھوں میں رکھنا ہے۔ اب تم دیکھنا حسان وہی سب کرے گا جو میں کہوں گی۔ رابعہ بیگم بہت یقین سے کہہ رہی تھی۔ دادی جان کا اپنے قدموں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اپنے لڑکھڑاتے قدم دیوار سے سہارا لے کر سنبھالتی وہ واپس اپنے کمرے میں آئی تھی جہاں ان کی معصوم پوتی زخمی حالت میں ان کے بیڈ روم پر
दवाई के ज़ेरे असर गहरी नींद सो रही थी। बूढ़ी आँखों से आँसू बहने लगे। ये ख़्याल कि आँख बंद हुई तो इस मासूम का क्या होगा, कलेजा चीरने लगा। अल्लाह मुझे तब जब तक की मोहलत दे दे, जब तक मैं मेरी पोती को अपनी आँखों से हँसता-बसता ना देख लूँ। मैंने इसकी जानो इज़्ज़त सब तेरे सुपुर्द किया। वो ज़ेरे लब दुआ करती अपने आँसू पूंछती वाशरूम की जानिब बढ़ी थी। वज़ू के बाद अब इनका लंबा वक़्त वापस दुआओं में गुज़रने वाला था। वो वाशरूम के अंदर दाखिल होते दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। ठीक इसी लम्हे इनके कमरे का दरवाज़ा खुला था और हसन कमरे में दाखिल हुआ था। दादी जान तो कमरे में न थीं, अलबत्ता मोमिना इन्हीं के बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। वो दादी जान से दो टोक बात करने आया था, इन्हें अपने इरादे से आगाह और मुतमिन करने, क्योंकि वो खुद अपने बदलते एहसासात से भाग रहा था। वाशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई तो कुछ सोचते वो बेड की जानिब बढ़ा। बेड के सरहाने बैठा और निगाहें मोमिना के चेहरे पर जमा दी। इसके चेहरे नील के बदनुमा दाग, इसके बावजूद नूर जैसे चेहरे पर रोशन था। वो इसे देखे गया, निगाहें इसके हल्के गुलाबी लबों पर आ ठहरी। उसके होंठ का किनारा अब भी जख्मी था। वो सख्ती से लब भींच गया, फिर हाथ आगे बढ़ाते हाथ की पुश्त से नरमी से इसके गाल को छुआ तो एहसास हुआ और तेज बुखार में तप रही थी। हसान सहर अंगेज कैफियत में अपने हाथ जलते महसूस कर फौरन चौंका। इसी लम्हे बाथरूम से सिसकियों की आवाज़ सुन फौरन खड़ा हुआ, वाशरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। आप ठीक हैं दादी जान, आप रो रही हैं, दरवाज़ा खोलें। वो परेशानी से पुकारने लगा। कुछ लम्हे बाद वाशरूम का दरवाज़ा खुला तो दादी जान बाहर निकली। हसन तफ्शीशी नज़रों से उनका जायज़ा लेने लगा, पर अगले लम्हे मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ ने इसके होश उड़ा दिए। दादी जान, वो गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से अपनी दादी को देखने लगा। मत कहो दादी जान, तुम लोग ज़मीनी खुदा बन गए हो, पर भूल गए हो मेरा अल्लाह इंसाफ के लिए बैठा है। मेरी यतीम बच्ची को बिल्ली के मुंह के छिछड़ा समझकर दोनों माँ बेटे नोच रहे हो। जब अल्लाह एक के करने की सज़ा दूसरे को नहीं देता, तो तुम कौन होते हो मेरी बच्ची को सज़ा देने वाले? तुम्हारी माँ कौन है होती है? वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। तो दादी जान का ये रूप देखते हसन पत्थर हो गया। राबिया बेगम भी चीखो पुकार पर फ़ौरन कमरे में आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मुझे अपनी शक्ल दिखाने की? मेरी बच्ची पर हाथ उठाया तुमने। मेरे सामने हाथ उठाती तो टुकड़े-टुकड़े कर देती। बुरी हुई हूँ मैं, बेबस नहीं हूँ। वो राबिया बेगम को देखते चिल्लाई तो राबिया बेगम पल भर में गड़बड़ाई गई। राबिया बीबी, तुमसे तो अल्लाह पूछेगा, तुम्हारी कब्र पर कीड़े पड़ेंगे, तुम्हारे जनाजे पर कोई कुल पड़ने वाला नहीं होगा। वो हाथ उठाते बद्दुआएं देने लगी थी। इनकी हालत बिगड़ने लगी थी। हसन बामुश्किल इनको संभाल रहा था। चीखों पुकार में मोमिना की आंख भी खुल चुकी थी। वो सहमी नजरों से हसन को और फिर दादी जान को चीखते हुए देख रही थी। राबिया बेगम एक कोफत भरी निगाह दादी जान पर डालते कमरे से बाहर निकल चुकी थी। अच्छा नहीं किया हसन तुमने, मेरे मान भरोसा सब तोड़ दिया तुमने। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर खून से ज्यादा तरबियत जिंदा है। अपनी माँ की तरह तुम भी मर्द ज़मीर के हो। वो कहते बुरी तरह ढह गई। जाओ यहाँ से, सुन चुकी हूँ मैं तुम्हारी माँ की बातें। तुम्हारे फैसले भी वाकिफ हूँ। तलाक देना चाहते हो ना? अभी तलाक दो और किस्सा ख़त्म करो। आखिर में दादी जान की आवाज़ ना होने के बराबर थी। हसन ने इनको सीने से लगाते बेड पर बिठाया और बेड से खड़ी होकर दीवार से लगती मोमिना को गुस्से से घूरा। न जाने क्यों इसे मोमिना पर गुस्सा आया था। हर चीज़ की जिम्मेदार सिर्फ वही लगी थी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा दादी जान, आपको गलत फहमी हुई है। मैं मोमिना को तलाक नहीं दे रहा और ये बात मैं मोमिना पर वाज़ेह कर चुका हूँ। फिर क्यों इसने आपको भड़काया मैं नहीं जानता। वो ज़बर से मुट्ठी भींचे बोला, मेरी बच्ची मासूम है, पर तुम्हारी माँ चालबाज है। तुम अगर वाकई ऐसा इरादा नहीं रखते तो रुखसती करो, मोमिना को अपनी बीवी तस्लीम करो, इसे बीवी होने का मान और तहफ़्फ़ुज़ दो, ताकि मैं इत्मीनान से अपनी आंखें बंद कर सकूं। मैं अभी रुखसती नहीं कर सकता, पर मैं आपसे वादा करता हूँ मोमिना को तलाक नहीं दूंगा। आप प्लीज़ गुस्सा मत करें, आपका बीपी बढ़ रहा है। तुम जाओ किचन से पानी का जग फ्रेश वाटर से भरकर लाओ। उसने कोने में खड़ी मोमिना को इशारा किया तो वो फौरन फौरन कांच का जग साइड टेबल से उठाती कमरे से बाहर निकल गई। अभी वो पानी का जग भारती किचन से पलटने ही लगी थी कि हसन को अपने पीछे खड़ा देखा।
सांस हलक में अटक गई। मैं तुम्हें जब मासूम समझता हूँ तुम कोई ना कोई चांद चढ़ाती हो। मॉम ने तुम्हें तलाक पर फोर्स किया, ये बात तुमने दादी जान को क्यों बताई? मैंने कहा था तुमसे तलाक नहीं दूंगा, फिर क्यों जहर उगला? वो गुस्से से घुराया तो मोमिना तेजी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। मम्म मैंने नहीं बताया। वो चकराते सर से बमुश्किल बोली, यूं लगता था दिमाग की नसें फट जाएंगी। तुमने नहीं बताया तो क्या इनको इल्हाम हुआ था? मोमिना, आई वार्न यू, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगर वो बोल ही रहा था जब मोमिना के हाथ से पानी का जग छूटकर ज़मीन पर गिरता, पल में सब कुछ साकित कर गया था। मोमिना होश खोती पल भर में हसन के बाजुओं में झूल गई थी। मोमिना, मोमिना, होश में आओ। वो मुंह मोमिना का गाल थपकने लगा। जान तो तब हलक में आई थी जब मोमिना की नाक से खून की बारीक लकीर निकली थी। अभी चंद लम्हे पहले तो वो कमरे में दादी जान से वादा करके निकला था कि अब मोमिना को कोई तकलीफ नहीं होगी, और अब वो नीम मुर्दा हालत में उसकी बाहों में जुड़ रही थी। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जो इसे ऐसे राबिया बेगम जो कांच टूटने की आवाज़ पर किचन में दाखिल हुई थी, सामने का मंजर देख सर ता पैर आग लग उठी थी। डू नट, कुछ भी मत कहिएगा। अगर इसे कुछ भी हुआ तो समझिएगा आपका बेटा भी मर गया। दोबारा आप जिंदगी में मेरी शक्ल नहीं देखेंगी। आपने अपने साथ मुजरिम मुझे भी बना दिया। गुस्से से चिल्लाते वो मोमिना को बाहों में उठाए बाहर भागा था। सो रीड्स, कैसा लगा पहला पार्ट? अगर इंटरेस्टिंग लगा और आगे मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से लाइक और कमेंट कर दें। जितना अच्छा रिस्पांस इतना जल्दी नेक्स्ट पार्ट। रिस्पांस अच्छा हुआ तो कल यानी हफ्ते को, वरना इतवार को आखिरी पार्ट देना होगा।